دیکھیں نا جی، صاف شفاف. اگر کوڑی والا تھا بیمار رہتا تھا لاغر رہتا تھا، دستے شفا اللہ پاک نے دیا تھا نا، بیماری والا بھی تھا، ہاتھ لگنے سے ٹھیک بھی ہو جاتا تھا. تو وہ پورے کا پورا ٹھیک ہوئی، مگر کیا تھا؟ روح نکلتی آپ لوٹاتے، روح نکلتی آپ لوٹاتے. بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام جب ممبر نہیں بنا تھا تو کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے کے حضور خطبہ ارشاد فرماتے، کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک انصاریہ صحابی آئی، وہ کہنے لگی صحابہ سے، اگر آپ حضور سے اجازت دے دیں تو ہم حضور کو لکڑی کا ممبر بنوا کے دیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے. لکڑی کا ممبر آیا، جمعہ کے دن حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کھجور کے تنے سے جدا ہو کر لکڑی کے ممبر پہ جائیں. اتنی جدائی ہوئی، کھجور کے تنے سے لکڑی کے ممبر پہ حضور تشریف لائے. اب صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی اس جدائی میں وہ کھجور کا تنا اتنا رویا جیسے گابن اونٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے. یہ بس تشبیہ ہے، بات ختم ہونے کے قریب ہے، توجہ رکھیں، بات ختم کرتے ہیں. جب بات اپنے محبوب کی چھڑی ہو نہ کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے. توجہ رکھیں، حضور کہاں خطبہ ارشاد فرماتے؟ کھجور کی تنے کے ساتھ. جدائی کتنی ہوئی؟ ممبر کا حضور تشریف لائے. اس کا انداز کیا تھا کھجور کے تنے کا؟ صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا کرب کے ساتھ رویا جس کا گابن اونٹنی ہوتی ہے. اب یہ بتایا گیا دیسی لوگوں کو کہ جب آپ کا جانور بھی بیمار ہوتا ہے، وہ اس تکلیف سے گزرتا ہے، تو شاید کسی اس کرب کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی. وہ اتنی شدت کے ساتھ رویا، صحابہ کہتے ہیں اس کے رونے کی وجہ سے مسجد نبوی کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو تر نہ ہوئی. سارے صحابہ کی کیفیت ہے، میرے آقا ممبر سے اترے ہیں، ممبر سے اتر کے اسی کھجور کے تنے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں بس وہ کھجور کا تنا ایسے جیسے بچہ سسکیاں لے کے خاموش ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. میرے آقا نے اس کے ساتھ دو سوال کیے. پہلا میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے دوبارہ ہرا بھرا نہ کر دوں، تیرے اوپر پھل لگے؟ اس نے فوراً جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاہتا. میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے جنت کے اندر لگاؤں؟ جنت کے اندر سارے نبی اور رسول تیرا پھل کھائیں. وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، سارے نبی اور رسول میرا پھل کھائیں. اب سوال یہ ہے، کھجور کا تنا سنتا نہیں ہے، کھجور کا تنا جواب نہیں دے سکتا. عام کھجور کا تنا اس کے اندر احساس نہیں ہوتا، عام کھجور کا تنا وہ روتا نہیں، کلبلاتا نہیں، مگر اس کھجور کے تنے کے بارے میں آئے ہیں جس کو میرے مصطفیٰ نے مسکن دیا، اس کے بھاگدار اٹھے جس نے میرے آقا کو مسکن دیا ہو. اب سوال یہ ہے کہ کھجور کے تنے کو میرے آقا نے زندگی بھی عطا فرمائی، کھجور کے تنے کو میرے آقا نے سماعت بھی عطا فرمائی، کھجور کے تنے کو میرے آقا نے احساس بھی عطا فرمایا، کھجور کے تنے کو میرے آقا نے آنکھیں بھی عطا کی، کھجور کا تنا رویا بھی. پتہ یہ چلا جو جسم سے نکلی ہوئی روح کو دوبارہ ڈالے اسے عیسیٰ کہتے ہیں. اور کھجور کے مردہ تنے کے اندر جہاں روح کا سوال ہی نہیں تھا، روح دوبارہ لوٹا دے اسے حبیب مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. تو حضور علیہ السلام نے اللہ پاک نے صحابہ کو معجزہ بنایا. اب آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ دے دیا کہ آپ پتھر پہ عصا مارتے تو پتھر سے پانی جاری ہو جاتا. اللہ اکبر. تو جو ہے پتھر پہ عصا مارتے تو پتھر سے پانی جاری ہو جاری ہو جاتا ہے. مفسرین نے لکھا حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تربت پہ اللہ کریم کروڑ رحمتوں کا رضا فرمائے. آمین. آپ کہتے ہیں کہ پانی کا زمین سے نکلنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. آہا. پتھر زمین کی جنس ہے، اگر پتھر سے پانی نکلے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں. نبی کا معجزہ ہے، قرآن میں آیا، مگر حضور کا معجزہ کتنا آیا ہے. آپ غزوہ احد کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی نہیں رہا،
پینے کے لیے بھی پانی نہیں رہا، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں رہا۔ میرا کہنا ہے کسی کی زمین کے اندر، کسی کے برتن کے اندر اگر تھوڑا سا کوئی پانی ہے تو میری بارگاہ کے اندر پیش کرے۔ آپ کہتے ہیں صحابی تھے، ان کی زمین کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، میں پانی لے کے حضور کے پاس تشریف لے آیا۔ اب پانی حضور کے پاس آیا، میرے آقا نے اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالا، پانی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح روا تھا جس طرح بھرے ہوئے چشمے سے بھی پانی نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر موجہ تھا، بچے سے پانی آ رہا تھا، ادھر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی انگلیوں کو چشمہ بنا دیا، چشمہ بنا دیا۔ اب آپ دیکھو میری بات سمجھ گئی، صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر سب سے بڑے حبیب کی حضور ہے، سب سے بڑے حبیب کی حضور ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میری آنکھ کے اندر تیر لگ گیا، جنگ کے دوران میری آنکھ کے اندر تیر، میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ صحابہ نے کہا اس جو تھوڑے تھوڑے اثرات ہیں جو پیچھے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو مٹا دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا مٹاؤ نہیں، حضور کے لیے ادھر آیا، حضور کے پاس ہی چلے جاؤ، اس کو اتارو نہیں، حضور کے پاس ہی چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس گئے، حضور نے دعا مانگی، آنکھ کا ڈیلا اسی جگہ پہ رکھا اور اپنا دعا پہ دہن لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ دعا پہ دہن لگانے کی دیر تھی، نہ کوئی سرجری، نہ کوئی ٹانکا، نہ کوئی لیزر آپریشن، کچھ بھی نہیں، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو وہ دستے شفا عطا کیا۔ آنکھ کا ڈیلا باہر جا رہا ہے، اور اگر دعا مانگ کے اللہ کی بارگاہ سے ڈیلا اپنی آنکھ پہ رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری آنکھ نہیں ہوتی۔ تو بابے نے کہا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جو بھی شان عطا فرمائی، شہر